ایک یہ کہتے ہیں اگر کوئی قرض مانگتا تو کیا یہ دست سوال دراز کرنا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت قرض لینے کو ناپسند فرمایا، بلکہ شروع میں جب آپ ہجرت فرما کر آئے اور کسی جب جنازہ آتا تو آپ پوچھتے اس پہ کسی کا قرض ہے کہ نہیں، اگر بتایا جاتا کہ قرض ہے تو آپ فرماتے تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یعنی آپ اتنا ناراض ہوتے تھے، کیونکہ یہ ویسے وہ دست سوال میں نہیں ہے جو پیشہ ور فقیر کرتے ہیں، لیکن ہے، اور اس میں بھی ایک مومن اپنے آپ کو ایک طریقے سے اپنے وقار سے نیچے لے کر آتا ہے کہ جب ہم کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں تو پھر ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ الاحسان یقطع اللسان، کہ جب احسان لیتے ہیں تو زبان کٹ جاتی ہے، اب آپ اس کو نیکی کی تلقین نہیں کر سکتے، اس کو برائی سے نہیں روک سکتے، کیونکہ آپ اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ اور اگر اس طرح قرض طلب کیا کہ سامنے والا ذلیل کرے آپ کو، اور آپ کو یقین بھی ہے کہ برا بھلا کہے گا، ذلیل کرے گا، پھر تو یہ دست سوال دراز کرنا، قرض ایسے شخص سے مانگنا گناہ بھی کہلائے گا۔ ہاں جیسے اب دوست احباب ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ برا بھلا نہیں کہیں گے، اور بوقت ضرورت قرضہ لینے میں حرج بھی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے، لیکن وہ وہی ہے کہ اپنے آپ کو معاذ کوئی حقارت پہ کوئی پیش کیا تھا عزت اور احترام کے ساتھ، تو پھر قرض لے سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان نہ لے، اور یہ اس دست سوال دراز کرنے میں نہیں آئے گا جو سرکار نے وعید بیان فرمائی، کیونکہ وہ تو اس کے لیے ہے جو بلا ضرورت دست سوال دراز کرے، جبکہ قرض اگر ضرورت کے تحت لیا جا رہا ہے تو یہ تو ضرورت کے تحت آیا، بلا ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا زیر کاشت زمین اگر ہو تو اس پہ قربانی ہوتی ہے، ایسی ٹھیکے پہ دی ہو؟ دیکھیں ہمارے فقہائے کرام نے جو لکھا ہے نا وہ یہی ہے کہ ان 3 دنوں میں کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کے ایسے مال کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو اس پہ قربانی لازم ہوتی ہے، تو لہٰذا قربانی لازم ہوگی۔ کہ میری برقعوں کی دکان ہے، میرے جو پڑوس والے دکاندار ہیں وہ اپنا بجلی کا میٹر الٹا کر دیتے ہیں تو وہ سلو چلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی ایسی کرامت ان کی حاصل ہے ان کو، اور وہ اس کو پھر میرے برقعوں کے پیچھے چھپا دیتے ہیں جو میں نے ڈیزائن کے لٹکائے ہوتے ہیں ان کے، اور مجھے کہہ دیتے ہیں کہ اگر کبھی برقعے اتارنے ہو تو بتا دینا تاکہ ہم اس کو پہلے سیدھا کر لیں، کوئی دیکھ نہ لے۔ تو کہتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے، میں تعاون کروں یا نہ کروں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے برقعے اس لیے نہیں لٹکائے کہ اس کا میٹر چھپ جائے اور وہ بجلی چوری کرے تو پھر آپ معاون نہیں کہلائیں گے۔ اب وہ ان برقعوں کا ناجائز فائدہ اٹھائے، لٹکے ہوئے برقعوں کا، اس کے پیچھے کارروائی کریں تو آپ بری ذمہ ہیں، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی مطلب یہ کہ ضروری ہے کہ آپ ان سے لڑائی جھگڑا کریں۔ آپ پیار محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو جتنی آپ بجلی چوری کریں گے یہ بجلی چوری کرنا آپ کے پیسے کم کروا دے گا، لیکن ہو سکتا ہے تمام علاقے والوں میں وہ زائد یونٹس جو ہیں تقسیم کر دیے جائیں اور دوسروں کے بل میں تھوڑا سا اضافہ کر کے ان سے وصول کیے جائیں، تو حقیقتاً یہ آپ بجلی چوری نہیں کر رہے بلکہ دوسروں کے کھاتے میں ڈال کر ان سے اپنا بل ادا کروا رہے ہیں، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور اس پر آخرت میں بہت شدید گرفت ہو سکتی ہے۔ پیار محبت سے سمجھائیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اب وہ نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے، آپ برقعے ضرور لٹکائیں، وہ چاہے اس کے پیچھے کارروائی کریں، لیکن آپ تعاون کی نیت نہ کریں تو آپ بری ذمہ ہیں اور کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسا برقع اضافی نہ لٹکائیں، جیسے آپ اس حد تک لٹکا رہے ہیں، یہاں آدھا میٹر نظر آ رہا ہے تو آپ نے کہا ایک اور لٹکا دیتا ہوں تاکہ پورا چھپ جائے، تو یہ چھپانے کی نیت کے بالکل آپ کا قصد و ارادہ نہ ہو، وہ اس کے غلط استعمال کریں تو وہ قابل گرفت ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً آپ توبہ بھی کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ٹوٹے تارے کو دیکھنا کیسا ہے، کیا اس سے حاجت پوری ہوتی ہے؟ تو یہ وہی مطلب ہمارے گھروں میں معروف مقولے ہوتے ہیں کہ بھئی ستارہ ٹوٹ کے جا رہا ہو تو اس کو دیکھو، اس سے حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس سے کوئی اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلیم شرع اس کی تلقین نہیں کرتی ہے، نہ اس سے کوئی مطلب آپ غور کریں کہ تارہ ٹوٹا تو حاجت پوری ہو جائے گی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تارہ توڑا ہے، یا کوئی حدیث میں لکھا ہو کہ تارے توڑ دو، اپنی نگاہوں سے نظر لگا دو ان کو، تارہ ٹوٹے گا تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اس قسم کی جب کوئی چیزیں قرآن حدیث سے ثابت نہ ہوں تو خواہ بنا کر اور اپنے بچوں کے درمیان اس کو جاری کرنا، گھر والوں کے درمیان، اور یہ کہنا بھی سنا ہے، یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ آپ سنی سنائی بات کو جب گھر میں رائج کر دیتے ہیں وہ ایک سوچ بن جاتی ہے، فکر بنتی ہے، نظریہ بنتا ہے، عقیدہ بن جاتا ہے، اور وہ بعض اوقات قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے، اس طرح ہمارے پورے گھر والے بدعتی ہو جاتے ہیں، اور بدعتی کی سزا بہت سخت ہے آخرت کے اندر، اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اس طرح کی بے سروپا باتوں پہ توجہ نہ کریں۔ ہاں بہت سی چیزیں ہوتی بھی ہیں، حدیثوں سے ثابت ہوتی ہیں، پہلے تصدیق کریں، اس کے بعد اس کو اپنے گھر میں عام کریں، ورنہ اجتناب کیا جائے۔
یہ کہتے ہیں یہ جو شعر ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ اس میں پہلے مصرعے کا کیا مطلب ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ دیکھیں تناہی یہ مصدر ہے، کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی کا اسم فاعل ہے متناہی۔ تناہی کا مطلب حد والا ہونا، متناہی جس کی کوئی حد ہو، حد والا ہونا، ٹھیک ہے نا۔ حد ہونا، تناہی کا معنی ہوا حد ہونا، اور متناہی حد رکھنے والا ہونا۔ تو جس چیز کو ہم شمار کر سکیں، اس کی کوئی لمٹ ہو، اسے کہتے ہیں متناہی، اور اگر اس کی کوئی لمٹ نہ ہو اسے کہتے ہیں لا متناہی یا غیر متناہی۔ پھر وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقیقتاً لا متناہی اور ایک ہماری سوچ فکر علم کے اعتبار سے لا متناہی۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات یہ تمام لا متناہی ہیں، ان کی کوئی حد ہے ہی نہیں، اس کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، ہے ہی نہیں۔ اتنا علم ہے اللہ تعالیٰ کا جس کی کوئی حد نہیں، وہ کہاں تک دیکھتا ہے کوئی حد نہیں، اس کا کلام کتنا ہے کوئی حد نہیں، تو اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے لیے جو صفات ہیں تمام وہ لا متناہیہ ہوتی ہیں۔ لیکن دوسرا ہوتا ہے کہ کوئی حد تو ہوتی ہے، ہم اس پر مطلع نہیں ہوتے۔ جیسے آپ ایک صحرا میں کھڑے ہوں، آپ کہیں اس کی حد بتاؤ، آپ کہ یار ہمارے نزدیک تو نہیں لگتا ہے، لا متناہی ہے۔ سمندر کے پاس کھڑے ہو جائیں، آپ کو دوسرا کنارہ نہیں نظر آئے گا زمین کا، تو آپ کہیں گے تو لا متناہی پانی ہے۔ وہ ہم اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں، فرض کریں کوئی کہے کہ آپ کا علم لا متناہی ہے، تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ میری دانست میں یا میرے علم کے مطابق لا متناہی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو لایا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ اللہ کے علوم لا متناہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی انتہا ہے، اگرچہ ہم اس پر مطلع نہیں ہیں۔ یہ سمجھنے کے بعد ابھی سمجھیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ سرکار کے اوصاف حمیدہ اتنے کثیر ہیں کہ ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ شمار کرنا شروع کریں اپنے علم کے اعتبار سے، آپ تھک جائیں گے، آپ کا علم ختم ہو جائے گا، آپ کی انگلیاں دکھ جائیں گی، آپ کا قلم خشک ہو جائے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ فرمایا کہ عیب تناہی سے اللہ نے آپ کے اوصاف کو بری کر دیا، یعنی ان کے اندر کوئی لمٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اتنے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، لیکن وہ وہی ہے کہ ہمارے علم کے اعتبار سے، ہماری دانست کے اعتبار سے، ورنہ اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ضرور ہوگی کہ اللہ کے ما سوا جتنی بھی مخلوق ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی صفات ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے۔ وہ لا متناہی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے ساتھ برابری لازم آئے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہم مجازن یا عرفاً کہتے ہیں کہ سرکار کے اتنے اوصاف ہیں، اتنے اوصاف حمیدہ ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے کہ ان کے اوصاف وصف جو ہیں وہ عیب تناہی سے بری ہیں، یعنی اس کی کوئی حد ہو یہ عیب سرکار کے ساتھ نہیں، لا متناہی آپ کے ہیں اوصاف حمیدہ۔ لیکن وہ لا متناہی کی جو ایک صحیح تعریف ہے، صحیح اس کی ڈیفینیشن ہے، صحیح اس کے بارے میں نظریہ ہے یا عقیدہ، وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اس پر ضرور توجہ رکھیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث کو غلطی سے مذاق میں لے لینا، جبکہ مذاق کرنے والے کو علم نہ ہو تو کیا، اور بے ادبی کی نیت بھی نہیں ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب کسی چیز کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فرض کر لے سرکار کی طرف نسبت بھی نہیں کی، کوئی بات بیان فرمائی کہ دین میں یہ ہے، تو اس کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ یہ قرآن کا یا حدیث کا کوئی مضمون تو نہیں ہے۔ اب اگرچہ اگر کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی نے کوئی حدیث میں بات بیان کی اور سرکار کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا، اور سامنے والے نے اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھا کہ یہ بات کہاں ہو سکتی ہے اور اس نے اس طرح کر دیا، تو بہرحال پھر بھی کلام رسول کے ساتھ تو مذاق کیا، اگرچہ دانستہ نہیں ہے، تو بہرحال ایک بے ادبی کا پہلو ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لیں۔ اس میں ہم کفر کا حکم تو نہیں دیں گے، لیکن بہرحال بے ادبی ضرور ہے۔ ہاں اگر وہ نبی کریم کے حدیث کو سمجھ جاتا، بتاتے کہ نبی کریم کی حدیث ہے، اور ہو بھی وہ جھوٹی حدیث نہ ہو، اب چاہے وہ ضعیف کے درجے میں کیوں نہ ہو، اس کا مذاق اڑانا، نبی کریم کے کلام کا مذاق اڑانا، یہ اصل میں وحی الہی کا مذاق اڑانا ہے۔ کیونکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو پیغام بھجوایا تو اگر وہ مفہوم اور الفاظ اللہ کی طرف سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مفہوم
آپ تک پہنچایا، جن الفاظ کے ساتھ بیان کرنا تھا اس میں آپ کو بونڈ کر دیا گیا، اسے کہتے ہیں قرآن۔ وہ جبریل امین وحی لے کر آتے تھے، لیکن اگر معنی مفہوم اللہ کی طرف سے آپ کے قلب پر القاء ہوئے، الفاظ کے انتخاب میں آپ کو اختیار دے دیا گیا، اسے کہتے ہیں حدیث۔ اسی لیے قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو اپنے حبیب کے ذریعے وہ پہنچاتا ہے، لہٰذا اس کا مذاق اڑانا گویا کہ نبی کا بھی مذاق اڑانا ہے، آپ کے کلام کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اس میں سخت حکم لگے گا، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ گڑیا کی پینٹنگ کرنا کیا جائز ہے؟ جیسے گڑیا بن گئی، اس کے بال ول بنا رہے ہیں، اس پہ رنگ ونگ لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ بچیاں کھیلتی ہیں گڑیاؤں سے، آج کل اس طرح کے ہزارہا کھلونے ہیں۔ اب اگرچہ اس میں ایک طویل بحث ہے آگے، اس پہ پھر کبھی میں کلام کر لوں گا کہ کھلونوں کی بیع جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بچیوں کو گڑیوں سے کھیلنا بالکل جائز ہے، تو اس لیے اس پہ پینٹنگ وغیرہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں گڑیا سے کھیلا کرتی تھی، اور میرے پاس ایک گھوڑا بھی تھا۔ جب نبی کریم ایک دفعہ آئے تو میں نے ایک طاق کے اندر اپنا گھوڑا اور گڑیا کو رکھا ہوا تھا، تو سرکار نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میری گڑیا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا گھوڑا۔ تو اس کے پر میں نے بنائے ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا کہ اس کے تو پر ہیں، گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہتی ہے میں نے بھولے پن میں پھر یہ عرض کیا رسول اللہ کہ آپ کو نہیں معلوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے؟ تو سرکار ہنس پڑے، اتنے ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ تو اب وہ یقینی سی بات ہے اس دور کے اعتبار سے کس طرح کا گڑیا اور کیسے تیار کی گئی ہوگی، جیسے پرانے زمانے میں وہ کپڑوں سے تیار کرتے تھے اس طرح کا ہوگا، اتنی فنیشنگ اور اس طرح کا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ تو ثابت ہے کیونکہ آپ کم سن تھیں، آپ تشریف لائی تھیں تو وہ سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھیں اور گڑیوں سے کھیلتی تھیں، بخاری کی روایت موجود ہے۔ تو بچوں کا کھیل کود کرنا جائز طریقے سے، ان کو آلات لا کر دینا، اس میں حرج نہیں ہے، تو بہرحال پینٹنگ میں اس میں ہمارے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے۔